بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ ٹاک آفیشل۔ محترم ناظرین، آج دو تین باتیں ڈسکس کریں گے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب نے اپنا اعترافی بیان جمع کرا دیا ہے، جو کہ اس وقت گرفتار ہیں، اور سپریم کورٹ کے متنازع فیصلہ پر تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، مشتاق احمد خان اور دوسرے رہنماؤں کا نقطہ نظر، اور آخر میں جیو کے اینکر پرسن شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام یہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب کا اعترافی بیان۔ چونکہ کچھ عرصہ پہلے اس نے اچانک ہی پریس کانفرنس کر دی تھی کہ میں نے الیکشن کے نتائج میں دھاندلی کرائی تھی، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن کے کہنے پر دھاندلی کرائی تھی، میں نے پوری ڈویژن راولپنڈی میں 13 صوبائی اسمبلی اور 3 قومی اسمبلی کی سیٹس پر 70 ہزار لیڈ لینے والے امیدواروں کو ہروا کر مخالفین کو میں نے جتوا دیا تھا۔ چونکہ میں اپنی ضمیر تلے دبا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی ضمیر کا دباؤ کم کرنے کے لیے اور اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے میں نے یہ انکشاف کیا ہے، چونکہ میں چاہتا تھا کہ جو کرتا دھرتا ہے اس معاملے کے ظاہر ہوں۔ اب مجھے اپنے سابقہ بیان پر شرمندگی ہے، جو میں نے کہا تھا وہ بیان میرا بدنیتی پر مشتمل تھا۔ میں تمام بیوروکریٹس، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشن اور عوام سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کہنے پر میں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی۔ میرا بیان وہ غلط اور بے بنیاد تھا، چونکہ مجھے اعلیٰ عہدوں کا لالچ دیا گیا تھا۔ میں کسی کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی، جبکہ اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا وہ بیان غلطی پر مبنی تھا اور میں عوام سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ تھے لیاقت علی چٹھا صاحب، جن کا اعترافی بیان ظاہر ہوا ہے، جو کہ اس وقت گرفتار ہے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ گرفتار ہو، جو حراست میں ہو، اس کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ صرف بیان کراس ورژن بنانے کے لیے دیا گیا ہے، بلکہ دلوایا گیا ہے کہ جب اس کا متنازع بیان آ جائے گا تو معاملے کو گول مول کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ ایک بندے نے آج خود ایک بیان دیا اور کچھ عرصے بعد اس کے الٹ ایک اور بیان دے دیا، اس سے یہ ثابت کرنا مقتدر حلقوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ کل کچھ بیان اور تھا، اب اس کا بیان کچھ اور ہے۔ اگر اب لیاقت علی چٹھا صاحب آ کے یہ بیان دے ہی دیتے ہیں کہ میرا بیان پہلا جو تھا وہ غلط اور بے بنیاد تھا اور بدنیتی پر مشتمل تھا، تو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ مائیں روز روز حسین نہیں جنتی۔ حسین کوئی ہوتا ہے جو ڈٹ جاتا ہے۔ اصل مومن اور مسلمان وہ ہے اور پاکستانی وہ ہے جو اپنے بیان پہ ڈٹ جائے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ اس وقت بھی لیاقت علی چٹھا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، کیوں کہ اس کو ظاہر نہیں کیا جا رہا، وہ گرفتار ہے اور گرفتاری میں ہی اس کا اعترافی بیان لے لیا گیا ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اس کو اب دباؤ میں دیا جا رہا ہے اور اس کو اب اعلیٰ عہدے کی لالچ دی جا رہی ہے، اور اب اس کو سب پریشرائز کر رہے ہیں، کیوں کہ اس میں سب بڑے بڑے مورد الزام ٹھہرے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا بھی اس میں نام تھا اور چیف الیکشن کمیشن کا بھی اس میں نام تھا، بلکہ اس کی ڈوریں تو دور تک ہلتی اگر اس معاملے کی واشکاف طریقے سے تفتیش کی جاتی۔
چونکہ اس معاملے کو دبانے کے لیے اور اس معاملے میں چودھری شجاعت صاحب کی طرح اس پر مٹی ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے متنازع فیصلے کی طرف، جو کہ انہوں نے مبارک ثانی کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مبارک ثانی پر جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے 2021 میں، جبکہ یہ قانون بنا تھا 2019 میں۔ اس قانون کو سامنے رکھ کر مبارک ثانی پر اس قانون کا اطلاق نہ ہوتا ہے۔ اس پر مختلف علماء کا نقطہ نظر آ چکا ہے۔ تقی عثمانی صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کا نقطہ نظر صرف یہ تھا کہ آپ قادیانی کو چھوڑنا چاہتے تھے، آزاد کرنا چاہتے تھے، اس کی ضمانت لینا چاہتے تھے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر آپ نے اس معاملے کی کمزوریوں پر نظر ڈالی اور ان کو سلیکٹ کیا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ چالان میں اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے اس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، اور قانون بھی اس کا سہارا لیا گیا ہے جو کہ 2021 میں بنا، جبکہ یہ معاملہ چل رہا تھا، جبکہ یہ کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام ہے تفسیر صغیر، یہ 2019 میں شائع ہوئی تھی، لہٰذا اس کے اوپر اس کا اطلاق نہ ہوتا ہے۔ چونکہ آپ اس کو چھوڑنا چاہتے تھے، آپ اس کو آزاد کرنا چاہتے تھے اور آپ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اس نے تو تفصیلی گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ چاہتے آپ غلام مصطفیٰ ہوتے تو آپ یقیناً اس کے لیے یہ فیصلہ کرتے کہ آپ اس قانون کو ماقبل سے استعمال کیا جائے، نہ کہ جب سے قانون بنا اس کے بعد سے، کیونکہ کتاب تو اب بھی چھپ رہی ہے، کتاب تو اب بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، کتاب تو اب بھی موجود ہے، آپ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا آسیہ ملونہ کا، تو اس میں بھی آپ نے اس کی کمزوریاں دیکھی تھی کہ اس میں ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہے، ایویڈنس ناکافی ہے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑنے کے لیے آزاد ہیں۔ بھئی ایویڈنس بناتا کون ہے، ریکارڈ کون کرتا ہے، چالان کون پر کرتا ہے، ایویڈنس تفتیش کون کرتا ہے، سب آپ کے انڈر آفیسر کرتے ہیں، ماتحت افسران کرتے ہیں، جن کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، یہ چیز داخل کرو اور یہ نہ کرو۔ خود ساختہ ریکوریاں ڈالی جاتی ہیں، خود ساختہ بیان لکھے جاتے ہیں، ایک کا بیان کون لکھتا ہے اور چالان کون پر کرتا ہے؟ کیا وہ چیف جسٹس سے بڑا بندہ ہے؟ کبھی بھی نہیں، وہ آپ کے کہنے پہ اور آپ کے ماتحت رہتے ہوئے سب کام کرتے ہیں۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے مذہبی آزادی کے متعلق، جس میں قاضی فیض صاحب نے 2 آیات نقل کی ہیں۔ سب سے پہلا اس نے یہ جو آیت نقل کی ہے وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دوسری لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ۔ پہلی آیت میں ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے انہوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی آدمی اس کی تحریف کر ہی نہیں سکتا، اور دوسرا مطلب اس کا انہوں نے یہ لیا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت خود فرما لے گا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تحریف نہ کر سکتا تو یہ آیت ہی نہ اتاری جاتی۔ یقیناً یہ خدشہ تھا کہ ایسے بدعون قسم کے لوگ تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، تب یہ لکھی گئی کہ ہم ایسا بندوبست کر دیں گے کہ کوئی تحریف نہ کر سکے گا۔ یقیناً کریں گے لوگ، اور اب کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جناب والا، اس میں صرف ان کو اتنی آزادی ہے
کہ وہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل نہ کیا جائے، ان کے اوپر زبردستی اسلام تھوپا نہ جائے. لیکن جو بندہ جرم کرے، کرائم کرے، قرآن میں تحریف کرے، شان مصطفیٰ میں پیش قدمی کرے، یقیناً وہ معافی کا طلبگار نہیں ہے. اس کے بعد شاہ زیب خان زادہ صاحب نے ایک پروگرام کر ڈالا جو کہ جس کو دین اسلام سے اور اسلامی شعار سے خدا واسطے کا دیا ہے. آپ کو یقین یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ایک وزیر نے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہوئے یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ یونیورسٹی کی طالبات جب بھی آئیں تو وہ برقع اوڑھ کے آئیں یا پھر پردے میں آئیں، نقاب اوڑھ کے آئیں. تو اس پر پورے جو ماڈریٹ ہیں، ماڈرن قسم کے ہمارے پاکستانی آدھے انگریز، جن پر انگریز سیکھتے سیکھتے انگریزوں کو رنگ چڑھنے لگا ہے، ایسے لوگوں نے ایک وبال اٹھا دیا تھا. اس وقت میں نے خود ان کا ایک تجزیہ سنا تھا. جناب آپس سے باہر ہوتے جا رہے تھے اور پردے کے معاملات پر دھڑا دھڑ دلیل دیے جا رہے تھے کہ آج کل کے ماڈرن دور میں پردہ کہاں لازم ہے. جناب والا، آپ کو کوئی اگر اسلامی شعار ہاتھ آ جائے تو آپ اس کے خلاف بحث کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہی اس معاملے کو قانون کی نظر سے دیکھا گیا، اور اسی طرح ہی شاہ زیب خان زادہ صاحب نے لہک لہک کے چیف جسٹس صاحب کا ایک دفاع کرنے کی کوشش کی. انہوں نے تو صرف قانون تو ختم نہیں کیا، چونکہ مقدمے میں حکم تھے، اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے اس کو آزاد کر دیا ہے. جناب والا، آپ نے کسی کو سزا ہی کر دی ہے، کسی قادیانی کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی بھی معاملے میں جس بندے نے توہین کی ہو یا اسلام میں اس نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہو جو کہ قابل جرم ہو اور قابل دست اندازی ہو، آپ لوگوں نے اس کو سزا ہی کر دی ہے. آپ تو صرف آزاد کرنے والے ہیں، آپ تو صرف چھوڑنے والے ہیں، آپ تو صرف بیعتیں دینے والے ہیں. ریمنڈ ایونٹس ہو، آپ نے کب چھوڑا؟ آپ نے کب اس کو سزا دی تھی؟ اسی طرح ہی آسیہ ملونہ ہو، آپ لوگوں نے اس کو کینیڈا بھیج دیا. پہلے تو مانتے نہیں تھے، لیکن کچھ ہفتے بعد پتہ چلا کہ وہ تو کینیڈا پہنچ گئے. اسی طرح ہی اب یہ مبارک ثانی کا مسئلہ ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے قانون پاکستان کو مانا ہی نہیں، جس نے اسلام میں توہین کر ڈالی، جس میں قرآن کی تحریف کر ڈالی، جرم ثابت ہے، بلکہ ایف آئی آر بھی ایک صوبائی محکمے کے کہنے پر کاٹی گئی ہے، تو اس میں حکم چھوڑا ہی کیوں گیا؟ اس میں اس طرح کے حکم رکھے ہی کیوں کہ جس سے وہ ملزم چھوٹ جاتا؟ ہم تو رونا روتے ہیں کہ ڈنمارک اور جرمنی میں توہین قرآن اور توہین مصطفیٰ ہوتی ہے. یہ تو ہمارے ملک میں ہی ڈنمارک اور جرمنی کے کرتا دھرتا بیٹھے ہیں. اگر آپ یہ روش رہی تو یقیناً یہاں پر جو ہے نا ممتاز قادری کی روایات کو پھر دہرایا جائے گا. اور یہ دھمکی مفتی منیب الرحمان نے بھی اپنے بیان میں دے دی ہے، جو انہوں نے اب اسی کنٹروورشل مقدمے کے اوپر دی ہے. مفتی منیب الرحمان کی ویڈیو میں رجف میں کہا کہ 2019 میں ایک شخص ہے، اس کی کتاب ہے تفسیر صغیر، اس کی بنیاد پر کیس درج ہوا. 2020 میں ایک قانون بنا قرآن کے حوالے سے، تو بعد میں اس کی دفعات کا اطلاق اس پر کر دیا گیا. تو یہ جو بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ بھائی یہ جو جرم ہے یا ایف آئی آر ہے 2019 کی ہے، اور یہ جو قانون بنا ہے جس کو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ بعد کا قانون ہے، اور قانون کا اطلاق ما قبل سے نہیں ہوتا، قانون جب آ جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے. اگر اتنی ہی بات ہوتی، ان کے تبصرے نہ آتے تو ٹھیک ہے، انہوں نے ضمانت دے دی. لیکن انہوں نے اس میں 2 آیتیں لکھ دیں کہ آپ ہر بار کہتے ہیں قرآن کی حرمت پر حرف آیا. تو انہوں نے ایک آیت لکھ دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور دوسری لا اکراہ فی الدین. تو پہلا میرا ان سے پیغام یہ ہے کہ ایک قانون بننے سے پہلے جو جرم ہوا، اگر قانون
بعد میں بنا تو ماقبل ہونے والے اس جرم پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ اصول چونکہ آئین و قانون میں ہے جس کو کہتے ہیں ری ٹرانسپیکٹیو، ماقبل سے اطلاق کرنا. تو میں نے کہا آپ غلام مصطفیٰ اگر ہوتے ہوئے آپ حکومت سے کہتے کہ اس کا اطلاق ری ٹرانسپیکٹیو کریں، ماقبل سے کریں، اور ماقبل سے کیا جاتا ہے. جیسے جنرل پرویز مشرف نے ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنے کے بارے میں نواز شریف اسپیسیفائڈ آرڈیننس جاری کیا، کیونکہ نواز شریف کو پھنسانا تھا، اور اس کا اطلاق ماقبل سے کیا، کیونکہ نواز شریف نے اگر کوئی کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو وہ تو ماقبل تھا. یہ آرڈیننس بعد میں جاری ہوا، لیکن اس نے ماقبل پر اطلاق کیا. تو ایک مسلمان جج کو چاہیے کہ وہ حکومت وقت سے کہیں کہ اس کا اطلاق ماقبل سے کرے. نمبر 1 میرا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک جرم ہوتا ہے کہ وہ ہوا تھا وہ اور اس کے اثرات ختم ہو گئے. ایک جرم وہ ہے جو کنٹینیو ہے، کیونکہ تفسیر صغیر تو آج بھی موجود ہے، وہ معدوم تو نہیں ہوئی. تو آپ اپنے لکھتے کہ اب آئندہ سے اس کی اشاعت کو بند کیا جائے اور جتنے نسخے موجود ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے. اس طرح کا ان مسلمان ججوں نے کوئی فیصلے میں ذکر نہیں کیا، صرف اس کو ریلیف دینے پر ان کی نظر تھی. دوسرا جو آپ نے لا اکراہ فی الدین کوٹ کیا ہے تو یہ آپ نے مس کوٹ کیا ہے. یہاں اس کیس پر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کی گردن پکڑی ہوئی ہے کہ تم کلمہ پڑھو اور وہ نہیں پڑھ رہا، تو آپ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جبر نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے نزدیک تو کوئی جبریہ کلمہ پڑھ بھی لے دل سے نہ پڑھے تو ایمان ثابت نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. لیکن یہاں پر اس آیت کا کوئی اپلیکیشن، کوئی حوالہ نہیں ہے، آپ نے بلا وجہ ڈال دی. دوسرے کہ انا نحن نزلنا الذکر، آپ کوڑ کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ جانے وہ حفاظت کر لے گا، ہم تو فارغ بیٹھے ہیں. تو اللہ حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ذریعے کرتا ہے. ان مومن بندوں کو مکلف کیا ہے کہ وہ ناموس الوہیت جل والا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کریں، ناموس قرآن کریم کا تحفظ کریں، تمام مقدسات دین کے نوامیس کا تحفظ کریں. جج صاحبان یہ آپ پر بھی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفصیل سے گفتگو فرما دی ہے. اب چیف جسٹس صاحب کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف کرے ہیں، وہ عاشقان مصطفیٰ ہیں یا پھر دوغلے یا منافق ہیں. یقیناً ان کی یہ سوچ اس بات کو کلیئر کرے گی کہ وہ عاشقان مصطفیٰ میں ہیں یا منافقین میں ہیں. اور اسی طرح ہی مشتاق احمد خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں، یقیناً نظر ثانی داخل کریں گے. چیف جسٹس پاکستان صاحب، آپ ہمیں نظر ثانی کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ بھئی قانون کا دروازہ کھلا ہے، جس کو چاہے وہ نظر ثانی دائر کر سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب، آپ نے یہ مشورہ پاکستانیوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے. یہ نظر ثانی کا مشورہ آپ مرزائیوں اور مبارک ثانی کو بھی دے سکتے تھے. آپ نے ان کو نظر ثانی دائر کرنے تک کی تکلیف دینے میں بھی گوارا نہیں سمجھا. آپ سوچ لیں کہ آپ کس جماعت میں کھڑے ہیں. انما الاعمال بالنیات، ہر انسان کو اپنی نیتوں کا پھل ملتا ہے، ہر عمل اس کی نیت کے برابر ہوتا ہے. آپ کی نیت تھی اس کو چھوڑنا، آپ نے وہ پوائنٹس چنے جس سے وہ چھوٹ سکتا تھا، ورنہ قانون تو یہ بھی تھا. یہ جو قرآن ایکٹ بنا ہے یہ 2011 میں بنا ہے، لیکن آپ کو وہ گوارا نہ ہوا کہ آپ اس کے مطابق اس کو سزا دے دیتے. لیکن آپ نے یہ نکتہ چنا کہ اس کو آزاد کرنا ہے، اس کو ریلیز کرنا ہے، لہٰذا آپ نے اس کا حوالہ دینا بھی پسند نہ کیا.